السميع البصير المتعالي الشريف والشهيد والبديع والنذير. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے: الموت ليس منه الفوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم. اے دنیا کے انسانوں، بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو، دوڑو جہاں تک دوڑ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تک بچا سکتے ہو، لیکن موت تمہارے پیچھے ہے اور ایک دن تمہیں پکڑے. اس کے لیے ہانگ کانگ کراچی برابر ہے، اس کے لیے لندن لاہور برابر ہے، اس کے لیے نیو یارک اسلام آباد برابر ہے. اینما تکونوا، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جہاں آ کر تمہاری طاقت بڑھ نہیں جائے گی. اینما تکونوا، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جس سے بھی اونچی بلڈنگیں بنانا چاہتے ہو بنا دو. کیا ہوگا؟ موت تمہیں پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم لوہا اور پتھر اس کو پیس کر بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرو اور بڑے بڑے پہرے دار کھڑے کرو، سے بچ نہیں سکتے. ان فرض تم منہ، جب بھاگو گے تو ادرک، اس کی رفتار تم سے تیز ہے، تمہاری رفتار سے اس کی رفتار تیز ہے، لہذا تمہیں پکڑے گی. لیکن اصل تم لگو، اس کا مقابلہ کرو تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہاسپٹل بناؤ گے کہ ہم موت سے لڑیں گے، تو ڈاکٹروں سمیت بہا کے لے جائیں گے. اس سے ٹکرانے کا آخری انجام یہی ہے کہ انسان پچھڑتا ہے، مرتا ہے، گرتا ہے اور فتح موت ہی کو ہوتی ہے. یہ وہ اللہ کا امر ہے
جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین پہ گرایا، بڑے بڑے شاہ سواروں کی گردنوں کو مروڑ کے پھینک دیا، بڑے بڑے تن آگر زور آگر اور بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہوں کو بے نشان کر دیا، اور ان کے جسموں سے ان کے گوشت کو اجھیڑ کے رکھ دیا، ان کی ہڈیوں کو برادا بنا دیا، ان کی ہڈیوں کو چورا بنا دیا، اور انہیں زیر و زبر کر دیا، اور انہیں بے نشان کر دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، گھر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یونی کاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں رہو یا سندھ کے چولستان میں رہو، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ نمونے کی جگہ نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ اٹھ جانے والی اور چھوڑ جانے والی مسند ہے۔ یہاں آنا جانے کے لیے ہے، یہاں آنا آنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہاں آنا آنے کے لیے ہوتا تو آج ہمیں تو رہنے کی جگہ نہ ملتی۔ یہاں ویسے یہاں آپ لوگ مرغی خانوں میں رہ رہے ہو تو اتنے اتنے تمہارے ڈربے ہیں، تو یہ بھی نہ ملتے اگر یہاں آنے والے آتے ہی رہتے اور جانے کا انتظام نہ ہوتا، تو پھر تو ہمارے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہاں آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہاں آ کر انسانی علم خاموش ہو جاتا ہے۔ بلدار علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون، وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہاں آ کر انسان کا علم خاموش، کچھ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ اپنا علم اتارتا ہے، یہاں اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، یہاں اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس کی خبر سناتا ہے کہ ایک فرد کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت، ایک اسلم اکرم کی موت، ایک اس کائنات کی موت، اس پوری کائنات کی موت ہے۔ اس کو جتنا بھی مضبوط بنا لیا جائے، بنانے والے کا اعلان ہے کہ مجھے اسے توڑنا ہے، اسے باقی نہیں رکھنا، اسے توڑنا ہے۔ کلّی وربی لتأتینکم، مجھے میرے رب کی قسم اس کائنات کے ٹوٹنے کا دن طے ہو چکا ہے اور وہ آ کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے، اچانک ایسے ہی بازار جام ہوگا، جمعہ ہی کا دن ہوگا، جمعہ ہی کا دن، رس ہانگ کانگ کا بازار اپنا عروج پر ہوگا، ہر ایک کو فکر پڑی ہوگی آفس جانا ہے، آفس جانا ہے۔ اس سے پہلے ہو چکا ہوگا، یہاں تک تو نمٹ چکا ہوگا، اس سے پہلے ادھر سورج نکلے گا، جیسے روز نکلتا ہے اسے بھی خبر نہیں کہ آج میرا آخری چمکنا ہے، اور رات اور دن آپس میں جدا ہوئے ہوں گے، حسب معمول لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ اس دن بھی وہ جدا ہو رہے ہوں گے، رات یوں سمجھے گی کیا کر آؤں گی، اور دن یوں کہہ رہا ہے کہ تو جا اور میں آ رہا ہوں۔ یہ دونوں کی جدائی اور ملاپ چلتا چلا آ رہا ہے۔ رات گئی اور دن ہولے ہولے نقاب کشائی کرتا ہوا سامنے آ رہا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلنا شروع ہوئے اور لوگ اپنے آفیسز کو بھاگنا شروع ہوئے، ماؤں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اور ان کے لیے ناشتے تیار ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے یونیفارم تیار ہو رہا ہے، ان کی کتابوں کو بیگ میں رکھا جا رہا ہے، اور ادھر بھاگم بھاگ منڈیاں کھل رہی ہیں، اور ادھر جلدی جلدی اسٹورس پر لوگ جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوں میں تو آج 10 منٹ لیٹ جا رہا ہوں، آفس میں پہنچنا ہے، رش ہے، میرا کیا بنے گا؟ لیکن سب بالکل ایسا ہی جمع ہوگا جیسے آج جمع ہے، ایسی ہی صبح ہوگی جیسے آج صبح ہے، ایسے ہی بازاروں کی طرف لوگ آ رہے ہوں گے، یہ بڑے بڑے اسٹور کھلے ہوئے ہوں گے، اور یہاں ایسے ہی لائنیں لگنے کے لیے
لوگ کپڑا بنا کے کھڑے ہوں گے کہ مجھے یہاں سے برانڈڈ سودا خریدنا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، اور کنٹینر کے لیے فون کیے جا رہے ہوں گے، پہنچے کہ نہیں پہنچے، ڈلیور ہوئے کہ نہیں ہوئے، پاکستان سے چلے کہ نہیں چلے، اور وہاں فلاں جگہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، اسے خبر نہیں کہ گھڑی آ چکی ہے، وقت آ چکا ہے۔ تو قدر سے غلط کو چھوڑ دیا، مت دیکھ بدیش تیرے مارا، قبضات اجل کر لوٹے ہے، دن رات بجا کر نفکارا، کیا بتیا بہنتا غیر شکر، کیا گونجی بلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب رات چلے گا بنجارا۔ خبر نہیں کسی کو، اللہ کے نبی نے کیا نقشہ کھینچا، دکاندار اور گاہک میں مکالمہ ہو رہا ہے، یہ کپڑے کا کیا بھاؤ ہے؟ کہتا ہے 10 روپے میٹر ہے، 100 روپے میٹر ہے، 50 روپے، پہلے 10 میٹر ناپ دو، تو ایسے ناپ رہا ہے، ایسے ناپ رہا ہے، اور 10 میٹر، یہ 10 میٹر کو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ویسے ناپ کر اس میں یوں کینچی ڈالی، کپڑا جہاں ہے کینچی جہاں ہے، اور اس کو کاٹنے کے لیے کینچی جہاں آ چکی ہے، اور اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور ان سے پیسے گر رہا ہے، اور اس کو دینے کے لیے اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں، اس کے ہاتھ میں یوں کینچی ہے، اور ایک دم میرے اللہ کی طرف سے دھماکہ ہوگا، وہ کینچی کپڑا نہ کاٹ سکے گی، وہ یوں گر جائے گا، وہ کپڑا یوں چلا جائے گا، پیسے یوں اڑ جائیں گے، وہ یوں کدھر جا جائے گا، مال اس کے اوپر آ کر گرے گا، ایک دم گرا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ یہ کیا ہوا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ یہ کیا ہوا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ آسمان پھٹا، ایک آواز آئی، گاڑیاں، وہ آواز کرے بڑی دلچسپ ہو، ایک دم گاڑیاں رک جائیں گی، آپس والوں کو آپس بھول جائیں گے، کیا دل فریب، دل رباب میوزک ہے، کیا خوبصورت آواز ہے، اس کو آپس بھول جائے گا، جہاں کو سودا بھولے گا اور بچوں کو اسکول بھولے گا، اور ایک دم اس آواز میں تیزی آئے گی، تیزی آئے گی، تیزی آئے گی، پھر وہ ماں چند لمحے پہلے اپنے بچوں کو گود کھلا رہی اور دودھ پلا رہی اور دیکھ دیکھ کے گارے جا رہی، وہ اپنے بچے کو ایسے پھینکے گی جیسے وہ پھینکا جائے کہ یہ پتا تو مر جائے پھر جان بچ جائے، شکل پھینک۔ بوڑھے ماں باپ کو جوان اولادیں دھکا دیتے ہیں، وہ بھاگیں گے کہ یہ بوڑھے بڑے ہم تو بچے، ہم تو جوان ہیں، انہیں کرنا چاہیے، ہم بچ جائیں، نہ بوڑھا بچے گا نہ جوان بچے گا۔ سب کے لیے زلزلہ، سب کے لیے حیرتناک آواز، اور کینچی گرے گی، کپڑا بدر جائے گا، بادشاہوں کو بادشاہ بھول جائے گی، ہانگ کانگ کے بازاروں میں افراتفری مچ جائے گی اور بلڈنگیں ہلنے لگ جائیں گی۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو کیسے میرا رب ہلائے گا اور گرائے گا اور کچھ پتوں کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ انسان کی تو کیا حیثیت ہے، کل ينسفها يتلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ تو دیکھے گا کہ پہاڑ ریت بن جائیں گے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین تھر تھرا جائے گی، پہاڑ کپ کپا جائیں گے، آسمان ریزا ریزا ہو جائے گا اور کائنات زیر و زبر ہوگی اور انسان بھاگ رہے ہوں گے، بادشاہوں کو بادشاہی بھول جائے گی، وزیروں کو وزارت بھول جائے گی، صدر کو صدارت بھول جائے گی اور تاجروں کو تجارت بھول جائے گی، منڈی والوں کو منڈیاں بھول جائیں گی، ماں باپ اولاد ماں باپ کو بھول جائیں گے اور
ماں باپ کو بھول جائیں گی، ماں باپ اولاد بیویاں خامد کو چھوڑ جائیں گے، خامد بیویوں کو چھوڑ جائیں گے، ڈاکٹر مریضوں کو چھوڑ جائیں گے، مریض چلاتے ہوئے پکار رہے ہوں گے، لیکن آج ڈاکٹر کے لیے بھی موت ہے اور مریض کے لیے بھی موت ہے، اور سب طرف موت کا رقص ہے اور سب طرف موت کا راج ہے کہ بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مٹ جانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مٹ جانے کے لیے قائم کی گئی ہے، یہ امتحان کے لیے قائم کی گئی ہے۔ انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ یہ تو سب میں ہٹانے کے لیے بنا چکا ہوں، اس کا رٹنا طے ہو چکا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، وہ آئے گا وقت پہ تم ٹال نہ سکو گے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، مجھے تو قریب نظر آتا ہے۔ ایک دم اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو ہلا دے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس وقت مسلمان کوئی نہیں ہوگا، سب کافر۔ اللہ مسلمان کو قیامت نہیں دکھائے گا، اور ایک مسلمان اللہ کے دربار میں اتنا قیمتی ہے، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زندہ ہے اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ ان کو پہلے موت دے دے گا، سب کو مار دے گا، صرف وہ رہیں گے اللہ کا پتہ نہیں ہے، اللہ انہیں جھنجھوڑے گا، اللہ ان کو یہ دن دکھائے گا۔ اس کائنات کا سب سے خوفناک دن وہ ہے جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کس بات کی خوشی، جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل نے سور کو اپنے منہ میں لے لیا اور گھٹنے ٹیک دیے اور عرش کی طرف اس کی نظر ہے اور وہ پلک نہیں جھپکتا، ایسے پلک نہیں جھپکتا کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے اور اللہ کا امر نازل نہ ہو جائے۔ وہ آنکھوں کی ٹکٹکی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سور کو منہ میں پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کم میرا اللہ کہے روک دو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فإذا نفخ في الصور ما ينظرون إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة، ایک آواز، ایک پکار، ایک خوفناک آواز جو ہانگ کانگ کی بلڈنگوں کو پتوں کی طرح ہوا میں چھوڑا سکتے ہیں۔ یہاں سے بڑے بڑے نقشے نظام ایسے ریت کے ضربوں کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے کہ نہ ذاتی رہیں گے، نہ مکین رہیں گے، نہ مکان رہیں گے، نہ دھرتی نہ آکاش۔ اللہ ایک ایک کا موت کو نافذ کرے گا۔ نہ آج کوئی رونے والا ہے، نہ آج کوئی دفن کرنے والا دینے والا ہے، نہ آج کوئی دفن کرنے والا ہے، نہ آج کوئی قبر بنانے والا ہے، نہ آج کوئی کسی کا نوحہ پڑھنے اور کہنے والا ہے، نہ آج کوئی کسی پر آنسو بہانے والا ہے کہ آج اس کا دھوکہ سامنے آ گیا۔ ہاں یہی دھوکہ تھا، ہم تو اسے اصل سمجھتے رہے۔ پھر اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوگا اور پہلے آسمان کے فرشتوں کے بارے میں حکم ہوگا جن کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ فرشتوں نے انسانوں کو مرتے دیکھا تھا، آج انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے بھڑم، پھر اللہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے گا، پھر وہ بھی بھڑم، پھر تیسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے گا، ان پر بھی موت، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان کے فرشتوں کو موت دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے۔ عرش کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کو ضرورت ہے، اللہ نے اپنی حیبت اور قدرت کے لیے فرشتوں کے ذمے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ أَهْلَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش سے اٹھانے والوں کو موت، نیچے گریں گے اور عرش اللہ کے امر کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا پھر بھی کھڑا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے،
تو ملک الموت کہے گا یا اللہ تیرے 4 غلام باقی ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، باقی سب کو موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کل یمت جبریل و میکائیل، کل یمت اسرافیل، وہ جو دور پھونک رہا تھا جس کی آواز سے آسمان پھٹ گئے، زمینیں پھٹ گئی، انسانوں کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل مر جائے، تو اس میں سے سو پکڑو، تو گرے گا تو سورج کا ہوا پھٹ جائے گا اور سب اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ پنکھا لگا ہوگا چھت کے ساتھ، ایسے وہ سورج کا کے عرش کے ساتھ اس طرح لگ جائے گا اور اس طرح بھی زمین کو گرے گا نیچے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ جبریل لوگوں میں میکائیل لوگوں یا اللہ جبریل میکائیل اور ذرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل جنم جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل نکل جائیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ کا عرش خواہ اٹھے اور اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا. کن کو غور میں پہلے بہت سے جبریل و میکائیل یا اللہ کا جبریل و میکائیل کو بھی بات کر رہا ہے، ان کو استثناء مل جائے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشي، جب موت میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد. اگر اس دنیا میں اس کائنات میں کسی کو موت سے بچانا تو میں اپنے حبیب محمد کو بچاتا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے انہیں بھی موت کا پہلا کھلا دیا. جبریل کو اتنا خادم ہے اور میکائیل کو اتنا خادم ہے، اتنا استثناء ضرور کیا کہ آپ کو اجازت دی میرے محبوب میرے لیے آزادی ہے، جتنا زندہ رہنا ہے تو آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ 63 سال نہیں آنا ہے، 12 ربیع الاول کو بھی واپس آنا ہے. آپ کے لیے آزادی ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہیے رہنے. لیکن ایک بات آپ کے رب کی ہے، ان میں چاہیے سن موت کا پیدا آپ کو بھی پینا پڑے گا. اس سے صرف تیرا رب پاک ہے، باقی جو دھرتی میں ماں سے فرشتے آیا ہے یا اللہ سے کمر سے لے کر فرشتے آئے ہیں ان سب کے لیے موت کی ضرورت ہے. تو اللہ کے ایک عمر کے ساتھ جبریل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہوتا ہے اور میکائیل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون بات کی؟ تو اسرائیل کی ٹانگیں کاپنے لگے تو اسے پتا لگ جائے گا کہ وہ میری گاڑی لگ گئی. کون بات کی؟ وہ ایسے کام کر کے یا اللہ اب تو بس تیرا جو غلام باقی ہے، باقی تو سب موت کی تاریخ میں تو اللہ تعالیٰ کہے گا مر میں کفل کو تو بھی مردا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے مردا. قلب الموت کائنات کی روحیں کھینچنے والا اور اپنی روح کھینچنی دیکھے گا تو ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان سب تھما جائیں گے. جب وہ چیخ مارے گرے گا تو موت کے شیر تلے دب گئے. پھر میرا اللہ تعالیٰ اللہ کون اللہ لا الہ الا اللہ کون اللہ الحي القيوم قول الله الرحمن الرحيم قول الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر قول الله الخالق الباري المسخر الغفار القهار الغفار الرزاق الفتاح العليم القادر الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواحد المجيد الباعث الشديد الحق البصير القوي الحميد البري البحث المبكي المعيد
الأساس القادر، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الباطن المتعال، البر الصغار، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المصلح الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. الله لا اله الا هو، اسم سواك المعبود هذه لا غيره. www.sati.com شريكا فليأتي، وهذا شريك وعور، وهذا لكثرة الأرض، من كان لي شريكا فليأتي، وهذا مقابلة الأرض، من كان لي شريكا فليأتي، وهذا مقابلة الأرض. کوئی وہ تو ہے، سب تو زیرو بن چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین آسمان کو ایک اللہ جھٹکا دے گا. اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر اللہ جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میں ہوں عزیز جبار مہیمن متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے ہی تمہیں موت دی اور میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی تمہیں بنایا، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا اور میں نے دوبارہ تمہیں زندہ کر دوں گا. یہ ساری کائنات میرے بھائیوں اپنے انجام کی طرف سفر کر رہی ہے. تیزی کے ساتھ ہم اپنی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، بھاگ نہیں سکتے ہو. ان اقمتم لہ اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، ٹکر دو گے گرو گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے. تو جب نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی. آپ لوگوں کو تو جلدی پڑی ہوتی، جلدی اور سوارا یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں کوئی آگ لگی، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں. جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. کس چیز کی جلدی کرو؟ النجا 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 النجا، اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کی جلدی کرو، جہنم سے بچنے کی جلدی کرو، جنت کو حاصل کرنے کی جلدی کرو، اللہ کو راضی کرنے کی جلدی کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی جلدی کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں جلدی. الوحا الوحا، تیزی دکھاؤ تیزی دکھاؤ، اسپیڈ پکڑو اسپیڈ پکڑو. کس چیز کی؟ النجا النجا، کامیاب ہو جانے کی کامیاب ہو جانے کامیاب ہو جانے کی اسپیڈ پکڑو. کہ کامیاب اسے نہیں کہتے جس کی ہانگ کانگ میں تجارت چل جائے، جس کے ہانگ کانگ میں جائیدادیں بن جائیں، جس کے یہاں کاروبار چل جائیں. کامیاب اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو. کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا. کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا بنا دیا. کامیاب وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہو. باقی کے لیے ناکام. تو میرے بھائیوں پوری دنیا کے انسان اس خوفناک انجام کی طرف سفر کر رہے ہیں. صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا. باقی جو بنایا ہے وہیں چھوڑ کے چلے جائیں.
اللہ کو مرنے سے پہلے پہلے راضی کرنا پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے فرض کر دیا، پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت بنا دیا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ابراہیم آپ کے کلیم ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا قابل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں۔ تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، اللہ ان سب کے لیے تو تم نے یہ چیزیں بنائی، ابراہیم تیرا خلیل بنا، موسیٰ تیرا کریم بنا، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا ثابت، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ، سماجا کیا کری، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب تم میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی، جن میں سے کسی کو بھی نہیں، صرف آپ کو دی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اوپر جائے گا ہی نہیں جب تک محمد رسول اللہ ساتھ جڑے گا نہیں۔ توحید اسی وقت قبول ہے جب رسالت کا اقرار ہوگا، میں اسی وقت راضی ہوں گا جب تو راضی ہو۔ اللہ عجب آیت ہے، قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بہت بلند بیان کیا ہے، لیکن ایک آیت آخری درجے کی ہے، آخری درجے کی ہے جس سے اونچی شان اور بیان بولی سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ اب میں اتنا سفر کر کے کیوں آیا ہوں، میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں، آپ سننے کے لیے کیوں بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم پتہ پڑ گئی کہ اللہ کہنے مجھے قبول نہیں، نہ مجھے تمہارا بولنا قبول ہے، نہ مجھے تم لوگوں کا سننا قبول ہے۔ اللہ بے نیاز ہے کہ مجھے قبول نہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، ساتھ ان سے کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ پیچھے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تو یہ بھاگ کے کم آیا، میری قوم پیچھے رہ گئی، تو بھاگ کے آگے آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ عجلت إِلَيْكَ رَبِّ الْأَنْفَا، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر جلدی آ جائے تو مالک کو خوشی ہوئی، تو یار میں نے دوڑ اس لیے لگائی ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میرا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر میں ناراض ہوں تو کچھ بھی نہیں کروں، اگر میں راضی ہوں تو کچھ بھی نہیں کھویا تم۔ اللہ کی قسم اللہ کو راضی کرنے والا کچھ بھی نہیں کھوتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کچھ بھی نہیں پاتا۔ لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري أن له قاتلا يعني النار۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی حال نہ کرنا کہ کبھی ہمارے پاس بھی ایسے ہوتی، تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے یہی اللہ کرے پورا واقعہ۔ کچھ دن وہی نہیں آئی، وہ 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب 20 دن کے قریب وہی نہیں ہے، یہ وہی نہیں ہے۔
ایک اور چیز اس میں ذاتی طور پر کئی نبی ایسے ہیں سوالات میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 30 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کتنا بڑے نبیوں کے زیادہ اور زیادہ 4,000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے زیادہ، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ ہے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی. 23 اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہو. 24,000 دفعہ حاضر. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن پہلے لوگ گئی اللہ کی بات سے تو کافروں نے کہنا شروع کیا قریش مکہ نے بدعہ ربہ وقضى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھر گھر کے سناتا ہے، اب سنائے اب نہیں. جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے وہ رب اس سے ناراض ہو گیا اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا، بدعہ چھوڑ دیا، خدا ناراض ہو گیا. یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گئے، بدعہ وقضى، بدعہ وقضى. اس کا جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا اور وہ اس سے ناراض ہو گیا. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ، اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے. اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کیسے پھینکا تم کو لگا تو میرا بھائی، تو لوگوں نے کہا اس کو جب آدمی ہے اتنے پتھر کہہ کر تم نے اٹھنا کی اور اس کے کنکر پر میری ہائی کر نہیں کی، یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہے. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، لیکن اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے. اب قریش مکہ کی باتوں کو سن رہے تھے اور سو رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، دن ہو گئے وہی نہیں آئی. تو یہ بات ایسے جا لگی اور دل آپ کا کچھ نہیں آیا. تو بس ساتوں آسمان پہ ہلچل مچی تو اللہ کا فرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ کلام لے کر آیا. وقت اٹھاؤ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى ولولا خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تلقي نفسيات اور غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہو بیٹھا ہے تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. پھر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، میں بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے. جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، تو تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان. یہ جو صورت وضحا ہے یہ کس لہجے میں نازل ہوئی کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے
اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے کیا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہا ہے وہ تو کل عیدہ سجا میں وجہ کا رب کو گا کرا کل آخرت تو خیر اللہ کا میرا رسولہ اور سو کا رفیع کا رب کو پتا رہا تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہوئی جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے۔ والضحیٰ، مجھے روشن دن کی قسم، باللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، باللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام راضی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر۔ تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے۔ والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، بنا بنتا ہے میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر تجھ پر ہی ناراض ہونے میرے لیے تو مجلس چل جائے گی۔ میں اگر کیا کروں، میں ذرا تم سے ناراض ہو سکتا، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وما قنا، میں تم سے ناراض ہو نہیں سکتا، بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ جو فا ہے یہاں فا، اس نے کمال کر دیا ہے، وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف لفظ میں، ایک حرف فا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کر، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات کا دل ہوتا ہے، ہم کتنا خود کتنا چلے جاتے ہیں، دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں، تو فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اب تو کہتا ہے تو میرا یار یہ کسی باتیں کرتے، اب تم کہتے ہو کہ پھر تمہاری دوست ہے، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس سے پہلے تسلی کی قسمیں اٹھائیں، تیرے روشن چہرے کی قسم، باللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، اس شراب سے تو گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر آپ اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن اللہ نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، علم یجد کے یتیمن فآویٰ،
تو یتیم کا میں نے تمہیں ٹھکانا دیا، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ٹھکانا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آخری کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ہاں کم تدری مل کتاب و بل ایمان، میں خود اس کا سکھانے والا، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ ان گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی توفیل وجود میں آئے، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے تھے، گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد آپ کو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، دم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے، پھر تنگی آئی تو جس کے وجود کی قسمیں کھائے، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے وقت، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجى، جس کے شہر کی قسم کھائے وهذا البلد الامین، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیل یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پر بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگاتا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکری چاہتا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے، مکے کے باہر پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ محمد و احمد، طه یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر، اور مدثر اور مدثر ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے۔ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی، ننگے پر سخت دھوپ میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن میں ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ایسی تھی۔ مدینہ جو حکومت قائم ہو چکی ہے، وہ مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹتے ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ میں آگے ہو کر تو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر باندھ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے تھے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک تو تاشا اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں آپ سیدھے ہو گئے تو عائشہ خوب بڑھتی تمہیں بھوک کا سامنا ہو، تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے کٹتا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے، لیکن وہ جانے جس پر بھوک آئی، بھوک دیکھی نہ اسے کیا خبر، اور اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ میں لگا اٹھ کے بیٹھ عائشہ بھوک بڑھ گئی، اس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، تو احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد
فَقُلْتَ كَمَا تَشَاءُ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلوں، میں ایسا سے نہیں ہوں، اس سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے. تو دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہیں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پر 2 پتھر ہوگا. میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی. سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ بیٹھتے ہیں، سروں کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی. آج قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے. تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں، میں اپنے امت کی غریبوں کی تسلی ہوں. بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کون ڈھونڈیں گے؟ اتنی خرچ اتنا غریب کون ڈھونڈیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں کی وہ آفا جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں. مالداروں کے ساتھ میں اپنے امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا میں نہیں ہوں. علم یجد کا یقین اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے. سوچو کہ صحیح میرے بھائی ہو جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا. اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے اور میں تو امت ہی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں. میں انہیں سے بغاوت شروع کروں، انہیں کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کروں، انہیں کی زندگی سے تنقید شروع کروں تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہو؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے. اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتا، داخلہ نہیں ہو سکتا. اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ کہاں چیز ہے کیا لوگ کو قلم سے ہے. علم یجد کا یقین بتاؤ میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یقین تھا تو میں نے تمہیں پاتا، میں نے تمہیں ٹھکانا دیا. تو اب تو بتا بڑا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ بتا تو میری طرف میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا. میں نے تجھے اپنا آپ ملا. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات. اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا. خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا. کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا اور
عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جاڑا منتخب، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کر رہا موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے اور ادھر ساتوں آسمان کو پھیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا کو اسٹیشن بنا دیا اور جبریل کے بھی وہاں آگے سر چلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتے، جل کے راک ہو جاؤں گا۔ وہ گئے تو عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے ایک تجلی سیدھی ڈال دے کائنات پر سیدھی تو ساری کائنات راک ہو جائے، راک ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لگا، اشارہ کہاں سے لگا، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا درخت اور سینہ دیا، صرف ایک تجلی نہیں اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا۔ وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں تو عرش بھی آپ کے آگے سپڑ گیا، آسمان صاف سپڑ گئے، کرسی سپڑ گئی، عرش لو قدم کرسی شرق غرب شمال جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سپڑ کے دھروا بن گئے۔ صرف یاد نہیں ہوگا، ختم بھی ہوگا، بات ہو رہی ہے اللہ پوری جان کے لیے، میری بندگی کے لیے، میرا مال کے لیے۔ تو آگے سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب میں سلام پیش کرتا ہوں۔ Part 1 of the www.university.com میرے حضور کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، Part 2 www.university.com صورت محمود کسی کے ساتھ میری ہوئی ہے تو اے میرے محبوب اگر میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، پھر ابھی علم میں شرح کا صدر میں نے تو میرا سینہ کھولے تو بتا میں نے تو تیرے گوشت ہٹائے میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، اگر میں تجھ سے ناراض ہو سکتا تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو ہم کم میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم پکا رہنے چلے جاؤ۔ کھاٹے کا سودا ہے، کھاٹے کا سودا ہے، کھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام، اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دو عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں، 2 اس میں نفی ہیں، 2 اس بات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2 پازیٹو ہیں۔ لا الہ یہ نفی، یہ نیگیٹو ہے، الا اللہ یہ پازیٹو، یہ اس بات ہے، محمد رسول اللہ یہ پازیٹو، یہ اس بات ہے، لا نبی بعدہ
یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے، یہ کلمے کے مفہوم میں ہے، مفہوم میں، کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے۔ محمد رسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مل کر یہ کلمے کے اندر اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے، روح کو جیسے ظاہر نہیں کیا جاتا، اندر کی چیز ہے، لا نبی بعدہ اندر ہے، جسے ظاہر کلمے کا ساتھ جوڑ کے نہیں کیا جاتا، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کلمے کا معنی میں حصہ بنتا ہے، لفظوں میں نہیں، معنی میں حصہ بنتا ہے۔ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم ہے، اس کے بعد کلمے کا کوئی لفظ حصہ نہیں ہے۔ لا نبی بعدہ اس کے مطلب کا حصہ ہے، مطلب کا۔ ان چار چیزوں کے چار مطالبے ہیں۔ لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے پتھر کے آگے سر نہ جھکا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی طرف اپنے رخ کو نہ پھیر، اور الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا بن جا، اللہ کے آگے سر جھکا دے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنے سر کو میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا اللہ کی طرف۔ یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ زندگی اللہ اس کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہلکی چل جائے۔ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا تیسرا حصہ، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ یہ مجھے بتاؤ، نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور نقلی سودا بنا کے لوگ بیچ لیتے ہیں کہ نہیں بیچ لیتے؟ بکیا تھا نہیں؟ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار دو، اللہ پاس کر دے۔ نقل تو مارو، مگر یہ اندر تو ٹھیک ہے نہیں، باہر کو کیا کرے؟ نقل تو باہر کو بنانا پہلے ہوتا ہے، اندر کا بنانا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے، پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتا ہے، کہ پہلے روح آدمی کا بچہ آتا ہے، پہلے جسم ہے پھر روح ہے، پہلے ظاہر ہے پھر باطن۔ تو اندر تو بڑا کریم ہے، ہم نقل تو مارے۔ اگر دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، نقلی سودا بنا کے اپنا مال بیچ لیتے ہیں، جب تک دنیا والے فرق رہے ہوتے ہیں، فرق رہے ہوتے ہیں، اور میرا مالک تو ویسے ہی معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ نشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لے آپ مجھے معاف کر دیں، کہے گا چلو ایک نیکی تو ملی جائے گی، تو اپنی اماں سے بات کرے گا اما ایک نیکی کا دے، وہ کہ توبہ توبہ میں پھر دے نہیں تو آپ بڑی لوڑ، تو پھر وہ کہے گا چلو ابا ایک نیکی دے دے، ابا کہے گا پترا چاہے ہو نال گل کر میں آپ آج بڑی لوڑ، تو بیوی سے بات کرے گا، بچوں سے بات کرے گا، سب سن کر ہو جائیں گے ہائے ایک نیکی سے مار کر، تو اس کی ہائے اور اس کی پریشانی پر ایک آدمی سے پوچھے گا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان؟ کہے گا بھائی ایک نیکی پھٹ گئی، ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی وجہ سے اب میرے لیے جہنم ہے، کوئی دینے تو تیار۔ وہ کہے گا تجھے مبارک ہو تیرا کام بن گیا، کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس کسی کام کی ہے، وہ بھی کام میں لکھ سکتا، وہ بھی کام میں لکھ سکتا، تو میں تیرے ہاتھ میں بس بدلا ہوتا ہوں، تجھے دے دیں۔ وہ تو سلامی لگاتا ہوا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، کیوں بن گیا تیرا کام، کیوں بن گیا؟ وہ کہے گا یاد وہ فلاں آدمی وغیرہ کہ میں تمہیں نیکی کرتا ہوں، بس وہ بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ نہیں دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو مانوں گی۔ وہ کہے گا یاد نہیں تو کہ میرے پاس ہو تو میرے کسی کام، میرے پاس نہ ہو تو میرے لیے تو
میری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے، تو تیرے بندے کا کام بن گیا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، جب تیری اس صحابت پر تو بھی جنت میں جا یہ بھی جنت بھائی اللہ کو بہانے ڈھونڈتا ہے، اب اسی کی نقل اتاریں گے جس کے پیچھے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، چاہے ہمارا اندر کتنا ہی گندا ہو، اندر میں پاخانہ ہے تو کپڑے بھی میلے پہن لو، اندر میں پیشاب اور کھانا ہے کپڑے بھی میلے پا رہا نہ استری کرو نہ دھو مچے نہیں پائی رکھو سب نہ کرو نہ نہاؤ نہ دھو کیونکہ اندر تو گندا ہے تو باہر کو صاف رکھ کے کیا کرنا، روزانہ نہانے بیٹھ جاتے ہو کیوں نہاتے ہو، اندر تو تمہارے پخانا کرا ہوا ہے تو تمہارے نہانے کا کیا فائدہ، اندر تو تمہارے پیشاب بھرا ہوا ہے تو تمہارے پھٹے کپڑے میں کی فائدہ، ارے بھائی ظاہر کو بناؤ تو اندر بھی اندر بناتے، نقل اتارو رسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے، صرف ایک مہر سکتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جائے، سر ایک مہر کرنی کسی برانڈیڈ چیز کی قیمت صرف اس کے مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے اور لوگ خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے، مہر، یہ مہر ہے، مہر لگاؤ، برانڈیڈ بن کے کرو، یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ کبھی میرا نبی ننگے سر نہ کرا، تو مسجد میں ننگے سر بیٹھو، کبھی زندگی میں ننگے سر نہیں کرے، سوائے احرام کی حالت کے کبھی آپ نے سر سے ٹوپی نہیں اتاری، اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، ڈالر بناتے بناتے مر گئے تو کیا کمایا، پاکستان میں قبروں پہ کوئی پڑھنے نہیں جاتا، ہانگ کانگ میں کون جائے گا جہاں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، ہم قبرستان میں تھے ایک جنازے میں، تو ایک شخص میرے جاننے والے تھے، تو ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، میں تعزیت کے لیے نہیں گیا تھا، نہ جا سکا نہیں تھا، میں نے ان سے کہا اپنے والد کی قبر بتا دو میں فاتحہ پڑھوں، بیٹا پوترا نہیں، پڑھ پوترا نہیں، پتر بیٹا بیٹا، تو مجھے لے کر ایک قبر پہ آ گیا تھا، یہ ابا جی کی قبر ہے، میں کوئی چند سیکنڈ ابھی کھڑے ہوئے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا اے تیرے ابا جی قبر نہیں، ہاں پوتے کو نہیں غلطی لگی، اور پوتے کو نہیں غلطی لگی، پتر بیٹا بیٹا، کسی اور کی قبر سے مجھے کھڑا کر کے نہ اب بیٹا ابے کی قبر ہے، پیچھے سے کہا تیرے ابے کی قبر نہیں ہے، ہاں بلکہ لیے تو غیر نے بتایا کہ یہ تیرے ابا کی قبر ہے، ایسی بے وفا اولاد کے لیے میں تو اس کے رسول کو ناراض کر دوں، تو مجھ سے بڑا دھوکہ کھایا ہوا کون ہے، مجھ سے بڑا خسارے اور دھوکے والا کون ہے، تو بھائیو اپنا ٹائٹل بدلو، اپنا برانڈ بدلو، یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے، کوڑیوں میں عمل و قیمت تبدیل ہو جائے، تو مہر لگ گئی تو کوڑیوں کا عمل کروڑوں کا ہو جائے گا، اور لا نبی یاد یہ کلمے کا چوتھا حصہ لفظوں میں نہیں معنی میں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط نہ ہو جائے، سوتے سوتے لوگ سنے اور کہیں کہ طارق جمیل کا کلمہ ہی بتا گیا، یہ کلمے کا لفظوں میں نہیں معنی کا حصہ ہے، لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تبلیغ کا کام کرو،
اس کا تقاضا یہ ہے کہ کرنے کی محنت کرو، اس کا تقاضا یہ کہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں کرو. یہ سب دنیا کے لیے تجارت کی مرکز بن چکا ہے ہانگ کانگ، اسے اسلام کا مرکز بنا دیا. دعوت دو، ایمان کی فضا بناؤ، لوگوں کو کفر کا خرچہ دیکھ کر ہائے نکلے. ہمارا یہودی کا جنازہ گزرا اور آپ نے کہا ہائے، آپ کی ہائے نکل گئی. انہوں نے کہا جی یہودی یا یہودی، اسی سے تو ہائے کر رہا ہوں کہ ہائے میں اسے کلمہ نہ سمجھا سکتا اور یہ جہنم میں چلا گیا. ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، تو وہ کچھ دن نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کل وہ بیمار ہے. کہاں رہتا تھا؟ بنو قریظہ میں. کتنی دور سے؟ 7 میل کا فاصلہ، 7 میل. تو آپ اس بچے کا، یہودی بچے کا حال پوچھنے کے لیے 7 میل پیدل ہے. آگے پہنچے تو وہ موت کی حالت میں تھا. تو آپ نے دیکھا تو وہ تو سکرات ہے، موت. تو آپ نے سر میں بیٹھا، خود لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے. تو بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ کمبختوں کو پتا تھا یہ سچا رسول. تو اس نے کہا ایسے ابو القاسم جو یہ کہہ رہا مان لے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی جان نکل. تو اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے ایسے گلاب بن گیا. الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسے جہنم سے نجات دے. یہ درد ہمارا درد بن جائے، صرف جاب درد نہ ہو، صرف کنٹینر درد نہ ہو، صرف سودا بیچنا درد نہ ہو، یہ ہمارا درد بن جائے. اتنے انسان جہنم میں چلے جائیں گے کلمے کے بغیر. اور جو مسلمان شراب پیتے مر رہے ہیں، جو زنا کرتے مر رہے ہیں، وہ جب مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ سود کھاتے ہوئے مر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. شرابیں پیتے پیتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. سود کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. یہ کس حال میں پیش ہوں؟ تو بھائیو، اللہ نبی بہو کا تقاضا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں تو آپ کے پیغام کا جھنڈا اٹھانا میرے ذمہ ہے، آپ کی بات ہر در تک پہنچانا میرے ذمہ ہے. اگر سے وہ کہیں جماعت کی یاد جنہوں نے مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے ذمہ تو اپنی آواز لگانا ہے. کھولیں موجہ نہ کھولیں در، تجھ کو اس سے کیا غرض، تو اپنا کام کر، کیا یعنی کھٹکھٹا دے گا. ربني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے ذمہ اللہ کی صدا آواز لگانا ہے. یہ تبلیغی جماعت کا ذمہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کا ذمہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب تم یہ دعوے دار ہو کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ انسانوں کا سمندر ہے تو تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے. انہیں سمجھانے والا کون ہے؟ تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی مخصوص طبقے کی نمائندگی نہیں، یہ ختم نبوت کی نمائندگی ہے. ہم سب اس وقت مسلمان بنتے ہیں جب ہم ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں. اگر ہم ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے تو ہمارا یہی کلمہ کفر بن جائے. نبوت کا دعوے دار جھوٹا، اس سے ماننے والے جھوٹے. نبوت کا دعوے دار اسلام سے خارج، اس کی ماننے والے اسلام سے خارج. تو ہم نے دروازہ بند کر دیا، ہم نے نہیں، اللہ نے بند کیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جب اللہ نے بند کر دیا تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے، غیروں کو چھوڑو اپنوں کو دیکھو. 100 میں 90 آدمی نماز نہیں پڑھتے.
اخلاق برباد ہیں، عبادات برباد ہیں، تو ان ساری چیزوں پر محنت کرنا میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ہے۔ تبلیغ اس میدان میں ایک خوبصورت محنت ہے۔ بھائیو، اس ملک میں رہنا ہے تو دعوت کے کام کو اپنا ساتھی بناؤ اور اس کو لے کر چلو تاکہ تمہارے اندر اسلام ترقی کرے اور تمہاری نسلوں میں اسلام باقی رہے اور آگے بڑھے، اور جہاں رہنے والے مسلمان وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے میں فخر محسوس کریں، اور یہاں کی جو پوری شیخ اور اعظم کی جو انسانیت ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچے اور وہ کلمے میں داخل ہوں۔ میرے نبی کی بشارت ہے ایک دن یہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ سفر سے واپس آئے تو رنگ پھیکا پڑا ہوا، کپڑے میلے چہلے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دیکھ کے رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ قد خلوت کیا وشاہد وجہ، آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی نہ رو نہ رو، ایک دن آنے والا ہے میرے باپ کا کلمہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے۔ تو بھائی یہ کرتے سارے بھائی ایک کام آج نقد کر دو، ایک تو تبلیغ میں وقت لگاؤ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے توفیق دے، ہر مہینے 3 دن جماعت بنا کے نکلا کرو تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک کام نیچے اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے آپ بھی، ایک کام آج کر کے اٹھو کہ آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو کہ آج سب تو اپنی مرضی پر چلتے رہے، یا اللہ آج ہم تجھ سے صلح کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کو توبہ سے جو محبت ہے اپنے بندے کی توبہ سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے میرا بندہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا، آسمان کی چھت تو صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ تمہیں سارے معاف کر دو۔ تو میں آج سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں، اکثر مجھے نوجوان ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، آج میرے عزیزوں توبہ کرتے ہو تو نیت کرتے توبہ کرتے، جب آپ کہو گے نا میری توبہ تو آپ کے پچھلے سارے گناہ ایسے دھل جائیں گے کہ آپ کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہے، اور آپ مسجد سے ایسے نکلو گے جیسے آج ماں سے پیٹ سے جنم لیا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے پچھلے سب معاف ہو گئے، آج نئے سرے سے زندگی شروع کرو، اللہ آپ کا ساتھی ہوگا، اور اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے طریقوں میں ڈھالنے کی محنت کرو، یہ تبلیغ اس کی ایک خوبصورت محنت ہے۔